بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ نے مومنین کو بلایا جو بہت کم تھے اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، آپ نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو، سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھما اور کشتی لنگر انداز ہوئی تو نوح علیہ السلام اور دوسرے صاحبان ایمان کشتی سے نیچے اترے اور کاروبار زندگی میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھڑے بنانا شروع کیے۔ آپ مٹی سے گھڑے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور ان سے جو قیمت وصول ہوتی تھی اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گھڑے خرید لیے اور ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک گھڑا لے کر آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ یہ دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس سے فرمایا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھڑے کیوں توڑ رہا ہے؟ گاہک نے کہا، آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ یہ گھڑے میں آپ سے خرید چکا ہوں اور اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ اب یہ میری ملکیت ہے، انہیں توڑوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے، تو نے یہ گھڑے خریدے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے بنانے میں بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ انہیں بیچ چکا ہوں، پھر بھی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو یوں طلب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاہک، جو کہ دراصل فرشتہ تھا، اس نے کہا، آپ نے یہ گھڑے خلق نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، اس کے باوجود تلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق طلب کرنے کی دعا کیوں کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ آنکھیں شب و روز نوحہ اتاری میں بسر ہونے لگی۔ آپ نے اتنی نوحہ زاری کی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نور رکھ دیا، جس کے معنی ہے نوحہ ازاری کرنے والا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اب جب مناجات کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لانا جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے برتر اور افضل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کے چہروں کو دیکھا، لیکن انہیں یہ جرأت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر اور افضل قرار دیتے اور کسی کو اپنے سے کمتر اور بیج تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر آپ نے حیوانات پر نظر کی، لیکن اپنا مطلوبہ حیوان دکھائی نہ دیا۔ وہ مایوس ہونے کو تھے کہ ان کی نظر ایک خارش زدہ کتے پر پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے لے کر خدا سے مناجات کے لیے چلے پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے فعل پر ندامت محسوس کی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اسے بھگا دیا۔ جب آپ مقامات مناجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اپنے سے کم تر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، جس کو تو نے مطالبہ کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو میں تیرا نام انبیاء سے خارج کر دیتا۔ محترم ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی اس پیارے پیغمبر کے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوڑی سی دولت اگر آ جائے تو وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے سے کمتر لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔